بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج ہم پڑھیں گے سورہ النازعات۔ یہ 79 سورہ ہے قرآن کریم کی، اور مکی صورت ہے، اور اس کے جو مضمون ہیں، جو مختلف جس سیاق و سباق میں یہ آئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اس سے لگتا ہے کہ یہ جو ارلی دور کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا ہوئی تو اس کے بعد ارلی دور کی جو صورتیں تھیں، غالباً سورہ نبا کے بعد یہ صورت بھی نازل ہوئی۔ تو اس کا جو مین مضمون ہے وہ اسی طرح بتایا ہے ان منکروں کو، کفار کو، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سن رہے تھے، کہ یوم الدین یا جزا سزا کا دن جو ہے وہ ایک دن مقرر ہے، اور اس دن سب کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور سب کو اپنی اپنی جو کیا دھرا ہے اس زندگی میں دنیا کی، اس کا حساب دینا ہے۔ کیا انسان نے اپنی زندگی اس پیمانے پر گزاری جو اللہ تعالیٰ کے قرآن میں حکم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر محبوب خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث کے مطابق جو ہے وہ، یا اسوہ حسنہ جسے کہتے ہیں، کہ اس کے مطابق گزاری؟ تو ہم کوشش کرتے ہیں اس میں سے جتنا بھی ہم آج پڑھ سکے۔ تو یہ پہلی جو اس میں لفظ ہے وہ ہے والنازعات غرقاً، والنازعات غرقاً، یعنی جب بھی اس طرح کی کوئی صورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے فرشتوں کی، جو کہ اللہ کے حکم پر کسی بھی انسان کی روح کو کھینچنے آتے ہیں، یعنی اس کو موت دینے آتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو بڑے پاکیزہ روحیں ہیں ظاہر ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ہر وقت ہر لمحہ وہ منتظر رہتے ہیں، اور اس میں ان کی قسم کھائی گئی ہے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں ڈوب کر، والصابحات سبحا، اور جو تیرنے والے ہیں تیزی سے تیرنا۔ یعنی اس میں ایک انداز بتایا گیا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ملتا ہے فرشتوں کو، تو وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے دوڑتے ہیں، لگتا ہے اس طرح جیسے وہ تیرتے ہوئے آ رہے ہیں، لپک کر آتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، اور حکم کی تعمیل کرنے میں وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے میں، پہلے میں، پہلے میں۔ فالمدبرات امرن، پھر جو تدبیر کرنے والے ہیں کسی کام کی، جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو فرائض سونپتا ہے، ان سب کی قسم فرشتوں کی اللہ تعالیٰ کہا رہے ہیں کہ وہ جو کوئی کسی کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہ بارش کا کچھ کریں، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، اور اس کی ڈیوٹیز علیحدہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام زندگی اس طرح چلانا ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی زمین۔ اب وہ کانپنے والی کیا ہے؟ جس دن کانپے گی کانپنے والی، یعنی وہ روز قیامت، روز محشر ہے، کہ جب سور پھونکا جائے گا۔ تتبعها الرادفہ، پیچھے آگے اس کے پیچھے آنے والی، یعنی یہ اس طرح کا کچھ سما اس وقت ہوگا کہ کوئی آگے جا رہا ہے، کوئی پیچھے جا رہا ہے، اور جوک تر جوک جو صفے بنا بنا بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں میدان حشر کی جانب، جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ قلوب یومئذ واجفہ، کچھ دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، یعنی اس دن جو ہے وہ اتنے خوف سے دھڑک رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، نگاہیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی، کہ وہ اتنے خوف سے، غم سے، پتہ نہیں آج کیا ہو جانا ہے۔ تو ظاہر ہے آپ کمرہ امتحان میں بھی جاتے ہیں نا، تو آپ کے ذہن میں کسی انٹرویو دینا ہو، کوئی حساب ہونا ہو، یا کسی کورٹ کی تاریخ ہو، تو آپ کو پتہ کہ آپ کی صورتحال کیا ہوتی ہے، کہ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ تیار ہوتے ہیں کہ کسی نے مجھ سے کیا سوال پوچھنا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے۔ تو
یعنی اب نگاہیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی، ڈری ہوئی ہوں گی، خاشیہ، یقولون یقولون ان مردودون فی الحافرہ، کیا بے شک ہم البتہ پھیرے جانے والے ہیں پہلی حالت میں، کہ وہ کفار مکہ جب کہتے تھے کہ کیا ہم مر کے ایک مرتبہ دوبارہ ادھر آئیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ اسی کو کنٹینیو کر کے بتا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ختم ہو گئے تو کیا ہم دوبارہ اسی حالت میں واپس آئیں گے؟ اذا کن عظاما نخرہ، کیا جب ہوں گی ہم ہڈیاں بسیدہ، کہ ہماری جتنی ہڈیاں ہیں وہ بسیدہ ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی قبر میں، اور اس کے بعد یا جل کے، جس طرح بھی لوگوں کا اس کو ان کو لپیٹنے کا نظام ہے، مردے کو اپنے اپنے جو مدفون کر دفن کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، کہ ان کی ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کیا وہ پھر ہم اٹھ جائیں گے؟ وہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، انہوں نے کہا یہ بات، یہ تب واپسی ہے خسارے کی، کہ اگر ایسا ہونا ہے نا تو یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے، یہ تو بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ تو دراصل اس میں گھاٹے کا سودا تو وہ سمجھ رہے تھے، لیکن ان کے دلوں میں جو اس طرح کا تاثر بھی ملتا ہے کہ شاید وہ اس بات کو ماننے پر تیار نہیں تھے، اور وہ جس طرح استہزاء کیا جاتا ہے کہ واقعی ایسی کوئی بات ہے، یا ایسی کوئی ہوگا کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہمارا حساب ہوگا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو بے شک وہ ڈانٹ ہوگی ایک ہی۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو فرمائے اس دن، کہ وہ ایک سور پھونکنے کے بعد وہ ایک ڈانٹ ہے، پہنچے میدان محشر میں، وہاں جا کے حساب شروع ہوا، تو وہ ڈانٹ ڈپٹ کی ایک بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کو وارن کر رہے ہیں اپنے پیغمبر کے ذریعے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو اچانک وہ میدان میں ہوں گے، تو میدان محشر جس کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں۔ حل کیا آتا کا حدیث موسیٰ، آئی ہے آپ کے پاس خبر موسیٰ کی؟ کہ اللہ تعالیٰ پچھلا ریفرنس دے رہے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قصص الانبیاء جو مختلف کہانیاں یا قوموں کی دی ہیں قرآن میں، یہ مزے چسکے لینے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر موسیٰ کی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، بنی اسرائیل قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اذ نادہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب پکارا اسے اس کے رب نے مقدس وادی میں طویٰ کی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ، اذهب جاؤ، الى فرعون، فرعون کی طرف، انه طغى، بے شک وہ سرکش ہو گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ فرعون نے کیا کہا تھا؟ فرعون کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، تو وہ سرکش ہو گیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب جاؤ الہ فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغى، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقل، اس کو کہو، هل لک الی ان تزکا، کیا تجھے خواہش طرف اس کے کہ تو پاک ہو جائے، کیا تجھے یہ خواہش نہیں ہے کہ جا کے پیغام، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ حجت تمام ضرور کرتے ہیں نا، تو موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ جاؤ ان کے پاس اور ان کو اس کو جا کے کہو کہ تمہاری یہ خواہش ہے کہ تم پاک ہو جاؤ، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف، پھر تو ڈرے۔ یعنی میں وہ پیغام دے رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ تم سیدھے بات سنو میری، اور اگر تم پاکیزگی چاہتے ہو، توبہ کرنا چاہتے ہو، تو کیا تم واپس آ سکتے ہو؟ فَأَرَاهُ الْآيَاتَ الْكُبْرَىٰ، پس اس نے دکھائی اسے نشانی بہت بڑی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے جھٹلا دیا اور اس نے نافرمانی کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں میں کیا نشانیاں تھی؟ آسا، آسا ایک نشانی تھی کہ جو کہ دکھائی گئی تھی کہ یہ آسا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کہ یہ نشانی جو ہے یہ جا کے دکھائیں انہوں نے۔ ثم ادبر یسعی، پھر وہ پلٹا کوشش کرتے ہوئے، فحشر فنادا، پھر اس نے اکٹھا کیا، پھر اس نے پکارا، یعنی اپنی جو قوم تھی نا، فرعون جو اس کے درباری اور وہاں اس وقت کے لوگ سے جو اس کو خوف زدہ ہو کر یا کسی لالچ کی وجہ سے اس کو خدا مان رہے تھے، تو ان کو اکٹھا کر کے، تو فقال انا ربکم الاعلی، پھر اس نے کہا میں رب ہوں تمہارا سب سے بلند۔ اب یہ بڑے جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے رب جو بنے ہوتے ہیں اس دنیا میں، ان کو بھی حقائق کی تو میرا خیال ہے آگاہی ضرور ہوتی ہوگی،
لیکن ان کا جو اندر کا جو ایگو ہے نا وہ ان کو ماننے نہیں دے. تو اس نے بھی اسی طرح جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغام دیا کہ تم ربکم العالی نہیں ہو، رب جو ہے نا اس نے مجھے بھیجا ہے اور وہ بات سنو میری، اور وہ بات سن کے اس پر عمل کرو اور توبہ کرو اپنے گناہوں سے. تو اس نے پھر اچھا ایسی بات ہے، تو وہ سارا اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا، حشر یعنی اکٹھا کیا، اور ان کو آواز دی، نادا، آواز دی، فقول انا ربکم الاعلی، پھر اس نے کہا میں رب ہوں تمہارا سب سے بلند سب سے بڑا. فاخذہ اللہ نقال الاخرات بالاولی، تو پکڑ لیا اسے اللہ نے عذاب میں آخرت اور دنیا کے. یعنی وہ جو جھٹلا رہا تھا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی جو پیغامات تھے کتابوں کی صورت میں، پیغمبر کی صورت میں، ان سب کو وہ جھٹلا رہا تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بتاؤ ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بتاؤ جو جھٹلا رہے ہیں نا کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں یا یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، تو ان کو یہ بتاؤ کہ جب اس فرعون نے انکار کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر پکڑ لیا اور اس کو عذاب دیا آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی. وہ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا عذاب وہ سامنے آئے کہ کہاں اس وقت پوری قوم ڈر رہی تھی، گھبرا رہی تھی. تو اس میں کسی میں یہ ضرورت نہیں تھی کہ وہ سچ بات سامنے کرتا، مروا دیتا تھا وہ. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ تمام لڑکوں کو جو ہے وہ جو پیدا ہوتے ہیں ان کو مروا دیا جاتا اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا. ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، اور دنیا کے اچھا بے شک اس میں یقیناً عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہو. اب یہ مثالیں تو ان کے لیے ہیں نا جن کو ڈر ہو. آپ اپنے دائیں بائیں کسی کو دیکھ لیں، اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں، ایک گلی میں رہنے والے کسی گینگسٹر کو دیکھ لیں جو احتسال غریبوں کو کر رہا ہے وہ دیکھ لیں، کسی فیوڈلز کو دیکھ لیں، کسی طاقتور کو دیکھ لیں. اس کی بھی چاہت یہی ہے، چلے وہ بڑا فرعون نہیں ہوگا تو چھوٹا فرعون اپنے آپ کو کہہ رہا ہوگا، لیکن مرضی اس کی بھی یہی ہوتی ہے کہ مجھے لوگ تسلیم کریں کہ میں ہی بڑا رب ہوں اور میری تابع داری کریں. اب تو چھوٹے چھوٹے ادارے جو ہیں ان میں جو بڑے باس ہو کے لگتے ہیں نا وہ بھی فرعون کی طرح اسی انالوجی پہ وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں اپنے سبارڈینیٹس کو. اور یہی بدقسمتی ہے کہ وہاں ان کا گلا گھونٹتے ہیں، بات نہیں کرنے دیتے ہیں. اسی طرح کا خوف فرعون کی قوم کو فرعون سے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو کہو جو مکے کے لوگ ہیں کہ تمہارے لیے میں آیا ہوں، اور میرا پیغام اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے وہ پیغام عین بعین صدق دل سے اور امین ہونے کے ناطے تمہیں امانت سپرد کر. وہ ساری کہانی سنا دی کہ وہ اس نے انکار کیا تو اس کو آخرت کا اور دنیا کا سارا عذاب بھی دیا اور ان کو اس کو نشان عبرت بھی بنا دیا. اور پھر چیلنج ان لوگوں کو، انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تم زیادہ سخت ہو تخلیق میں یا آسمان یا آسمان. یعنی اس میں جو ہے نا کہ وہ تخلیق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں نا کہ کیا تم فرعون سے بھی زیادہ سخت ہو، یا اس طرح کی جتنی باقی میری مخلوق ہیں جو میں نے بنایا کیا تم اس سے بھی بڑے ہو. بناہا اس نے بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنایا، کیا رفع اس نے بلند کیا، آسمان کی بات ہو رہی ہے. سم کہا اس کی چھت کو، فسواہا پھر اس نے درست کر دیا اسے. یعنی آسمان کی چھت کو جس طرح ٹینٹ نہیں کھڑا ہوتا ہے، وہ ٹینٹ کو تو نیچے سے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے. آسمان کو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ پتہ نہیں وہ کون سے سہارے ہیں، وہ تو انسان کی سوچ سے باہر ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو آسمان کو چھت بنایا اور اس کو پھر کھڑا کر دیا، درست کر دیا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس نے تاریک کیا اس کی رات کو اور اس نے نکالا اس کی دھوپ. سبحان اللہ. یہ تو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے دن بدن، یہ چیزیں ہر چیز جو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے کہ وہ کس طرح آسمان نظر آتے ہیں، کس طرح سورج اور چاند لاکھوں سالوں سے اب چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی توجہ دلا رہے ہیں اپنے پیغمبر کے ذریعے مکہ کے لوگوں کی کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ آسمان بنا دیا، پھر رات کو تاریک کر دیا، اور پھر
دن کے ٹائم سورج نکال دیا، والارض بعد ذالک دحاها، اور زمین کو بعد اس کی اس نے پھیلا دیا، یعنی پہلے آسمان بنا دیا پھر زمین کو پھیلا دیا۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، اس نے نکالا اس سے پانی اس کا اور چارہ اس کا، یعنی بادل بنائے، اس سے بارش برسائی، پانی آیا، اور پھر اس سے چارہ اور جو سبزیات اور اناج اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ حکمتیں، یہ دیکھو اپنے رائٹ اینڈ لیفٹ پہ آپ کیا کھاتے ہو کیا پیتے ہو۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اس نے گاڑ دیا، پہاڑوں کو گاڑ دیا، جیسے پہلے سورہ میں ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ اس طرح گاڑا جیسے میخیں ہوتی ہیں، متاع لکم ولانعامکم، فائدہ کا سامان ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں، اگر خدا نخواستہ جسٹ امیجن فار اے وائل، اگر آسمان نہ ہوتا، بادل نہ ہوتے، زمین نہ ہوتی، بارش نہ ہوتی، یہ مویشی نہ ہوتے، تو پھر یہ مخلوق کہاں سے کھاتی، کہاں سے پیتی؟ تو اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے نا، تو وہ بتا رہے ہیں ان کو یہ کہ کتنے بظاہر تمہیں چھوٹی لگتی ہیں، یہ کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں جو میں نے تمہیں دیے ہیں، اور تم کہتے ہو میرا ہم زندہ کس طرح ہوں گے؟ اگر یہ ساری چیزیں میں باہم تمہیں پہنچا سکتا ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں زندہ تمہیں نہیں کر سکتا ہوں؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب آ جائے گی آفت بہت بڑی، یعنی اسی دن کا ذکر ہے، یوم یتذکر، اس دن یاد کرے گا، یتذکر الانسان ما سعی، انسان جو اس نے کوشش کی، کہ اس وقت جو ہے اس کو اندازہ ہوگا انسان کو کہ میں بھیجا کس کام کے لیے گیا تھا، میں نے کیا کیا ہے، میرا پڑوسی کے ساتھ سلوک کیا کیا تھا، میرے والدین کے ساتھ کیا تھا، غریبوں کے ساتھ کیا تھا، رعایا کے ساتھ کیا تھا، میرے ماتحتوں کے ساتھ کیا تھا۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ تو 97-98% ہے نا، یہ تو ہے ہی ہمارے معاشرے، حقوق العباد کے بارے میں، ہمارے عزیز و اقارب کے بارے میں، ایک انسان نے دوسرے انسان سے ملنا کیسے ہے، یہ ساری چیزیں تو اسی ہیں۔ تو وہ ان 98% میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو بعد میں 2-3% آپ کہہ لیں حقوق اللہ کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ ذکر تو 3-4-5 الفاظ میں کر دیتے ہیں کہ یہ ہے، لیکن یہ ہے یوم یذکر الانسان ما سعی، کہ جو 100% حقوق اللہ اور حقوق العباد کا تمہیں ہدایات دی گئی ہیں کہ تم متقی بن جاؤ، وہ کتنی کوشش کی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم اس کے لیے جو دیکھتا ہے، یعنی اس موقع پہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے، کہ جن کے اعمال کم ہوں گے، پلڑے میں تولنے میں وزن میں کم ہوں گے، اور جن کو بائیں ہاتھ میں کتاب پکڑائی جائے گی، ان کو جہنم نظر آنا شروع ہو جائے گی اور اس کو دیکھ لیں گے وہ۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، تو رہا وہ جس نے سرکشی کی، یہ جہنم ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، جو سرکشی کرتے تھے، جو انا ربکم الاعلیٰ کہتے تھے، جو کہتے تھے کہ میری مرضی سے کوئی اس جاگیر میں رہے گا، اس ملک میں رہے گا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ جو اس طرح کا مزاج رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں، دل میں اپنا خوف پیدا کرے اور وہ موت کو یاد رکھے۔ وآثر الحیات الدنیا، اور اس نے ترجیح دی زندگی کو دنیا کی۔ فإن الجحیم ہی الماویٰ، تو بے شک جہنم وہی ٹھکانہ ہے اس کا۔ وأما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، وہ جو ڈرا کھڑے ہونے سے اپنے رب کے سامنے، اور اس نے روک لیا نفس کو خواہشات سے، یعنی میرا من کیا کرتا ہے، میری خواہشات نفس کیا ہیں، میں گناہ کی طرف مائل کیوں ہونا چاہتا ہوں۔ یہ زندگی کے 4 دن کی چسکے ہیں، مزے ہیں، یہ میرا جو نفس ہے نا، یہ مجھے گھیر گھار کے لے جاتا ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ کچھ اختیارات جو حزب الشیطان کے جو لیڈر ہیں نا، شیطان، ان کو بھی ملا ہے نا، تو وہ ہمیں بہکاتے، وہ انہوں نے ہمارے آباؤ اجداد میں سے لوگوں کو بھٹکایا، بابا جی کو، حوا کو، ان کو وہاں سے نکلوایا جنت سے بہکا کے، تو اس کے بعد چیلنج بھی وہ دے کے آیا، اور آج وہی، میں جیسے اکثر بات کرتا ہوں کہ 2 ہی پارٹیاں ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان، اور وہ کام ہی سارا چل رہا ہے ابھی تک۔ تو ان کے بارے میں بات یہ ہے کہ جو سرکش ہوئے ان کے لیے یہ ٹھکانہ ہے، اور انہوں نے دنیا کو ترجیح دی،
اب اس میں بڑے غور طلب بات ہے، دنیا کو ترجیح دینے سے مطابق وہ بے اصولیاں اور وہ حدود سے تجاوز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس کو پسند نہیں کرتا ہے کہ یہ میری حدود جو میں نے مقرر کی ہے اسے تجاوز کیا جائے۔ مثال کے طور پہ آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے مقرر کر دیا حدود کے بیٹی کا آپ کی وراثت میں یہ حق ہے، بیٹے کا یہ حق ہے، آپ کیوں لالچ کرتے ہیں؟ آپ کو کبھی جہیز دینے کی تو قطعاً کوئی شرعی حقیقت نہیں ہے، لیکن آپ کو وراثت میں سے جو بنتا ہے بیٹی کا وہ تو دینے کا حکم ہے۔ اگر آپ وہ نہیں دیتے تو اس جہیز کا حساب میں وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ جہیز جو ہے وہ دینا بعد کی بات ہے، لیکن جو اس بچی کا وراثت کا حصہ وہ دینا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے، سامنے نظر آیا کہ آپ ظلم اور زیادتی اور اقربا پروی کر رہے ہیں جس کے ساتھ انسانی حقوق متاثر ہو رہے ہیں، لیکن آپ پھر بھی سر پٹ دوڑ رہے ہیں اسی شاہراہ پر، وہ شاہراہ سیدھی جہنم میں جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، بس وہ صرف اللہ ہی تعالیٰ کی ذات ہے جو معاف کرنے والی ہے۔ تو سامنے کھڑے ہونے سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو کھڑا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا ہوگا، یا دوسرے معنی میں جس کو یہ اندازہ ہوگا، اگر اس کا دوسرا زاویہ دیکھیں، کھڑے ہونے سے مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا تو اس کو یہ ڈر ہو کہ میں وہاں کیا جواب دوں گا، تو یہ دونوں اس کے معنی نکل سکتے ہیں۔ وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جنت وہی ٹھکانہ ہے اس کا، کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، کب ہے ٹھہرنا اس کا، کہ کب آنی ہے۔ فی فیما فیما انت من ذکرہا، کس فکر میں ہیں آپ اس کے ذکر سے؟ یعنی سوال چنا جواب گنتم، بھائی تم کہہ دیا نا کہ تم نے مرنا ہے، تم فانی ہو، تم نے جانا ہے، تو اس تم چیز ہے کہ یہ فکر کرو کہ تم نے جانا ہے تو اس کی تیاری کرو۔ تم یہ پوچھنا بار بار کر رہے ہو کب آنا ہے، کب آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کب آنا ہے۔ وہ نہ کسی پیغمبر کو پتہ ہے، نہ کسی اور پیر و مرشد کو پتہ ہے، کسی کو اس کا علم ہی نہیں کہ وہ کب آنی ہے، تو اس کے بارے میں فکر رہتے کہ کب آنا ہے۔ اِلیٰ رَبِّکَ مُنتَہَاہَا، طرف آپ کے رب کی انتہا اس کی، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے اس کا کہ جب بھی آنی ہے، وہ جو یوم محشر کب ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اِلیٰ رَبِّکَ منتہاہا، انتہا ہے اس کی۔ انما انت منذر من یخشاہا، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں اسے جو ڈرتا ہو اس سے۔ یعنی اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، آپ کا کام پیغام دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو، اس کی حکم عدولی سے ڈرو، اور اپنے اندر جو خشیت پیدا کرو تاکہ تم جنت میں جا سکو، تم کسی سزا کی طرف نہ جانا شروع ہو جاؤ۔ تمہارا کام صرف، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ بتا دیں ان کو، باقی ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، گویا کہ وہ جس دن وہ دیکھیں گے اسے تو کہیں گے نہیں وہ ٹھہرے مگر پچھلا پہر اس کا۔ یعنی وہ یہ ساری اس کی تفصیل جو ہے نا، یہ چونکہ لفظی معنی میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ وہ جس دن وہ دیکھیں گے، یعنی وہ دن جو یوم محشر کا جو آئے گا وہ دیکھیں گے، لم نہیں، یلبسو وہ ٹھہرے، الا عشیۃ او ضحاہا، پہلا پہر اس کا، یا پہر یعنی وہ ٹائم جو ہے نا، وہ زندگی پوری جو ہے، پوری زندگی، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ محسوس کریں گے کہ ہم، ہاں جی، کوئی سوال ہوتا ہے نا کہ آپ کا خیال ہے کہ آپ کتنی دیر دنیا میں رہے ہیں، تو یہ ٹائم جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ رات کو سوتے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا وہ ٹائم، اگر گھڑی نہیں ہو، اگر ٹائم مقرر نہیں ہو، آپ کے ارد گرد کو مائل سٹون نہیں ہو، تو آپ کو کیسے پتا چلے کہ آپ کتنا سفر طے کر چکے ہیں یا وقت کیا ہے۔ کبھی گھڑیاں جب نہیں تھیں تو سورج اور چاند کے چڑھاؤ پر ٹائم کا تعین کیا جاتا تھا، یہ پچھلا پہر ہے، یہ پہلا پہر ہے، اس کے ساتھ ملا کے، تو وہ کہیں گے کہ ہم ایک پہر، پچھلا پہر یا دوسرا پہر، ایک پہر ہم رہے ہیں اس دنیا میں، کوئی اندازہ ان کو اس دنیا کی نسبت جو آنے والی ہے وہ اسی طرح کی صورتحال ہوگی۔ تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے
मैं गुनहगार हूँ, हम सब गुनहगार हैं। अल्लाह ताला को तकब्बुर पसंद नहीं है। अल्लाह ताला हमें तकब्बुर से बचाए। हमारे पढ़ने में, समझने में, समझाने में अगर कोई गलती है तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। और इसमें ये बात जहन में रहे कि गलती होने के डर की वजह से ऐसा नहीं हो कि हम पढ़ना और पढ़ाना छोड़ दें। कोशिश करते रहें, पढ़ते जाएं, पढ़ाते जाएं, सीखते जाएं, सिखाते जाएं, तो अल्लाह ताला करम करेंगे। जिस तरह मैं पहले भी अर्ज करता हूँ कि आज रसूल ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम, इसके हरूफ मुकत्तआत है ना, हमें इसके मानी नहीं आते हैं। इसकी 10 10 10 30 नेकी हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ते हैं, हमारे वालदा, हमारे जो बुजुर्ग थे बड़े, हमने देखा कि वो बावजूद बुढ़ापे के, कमजोरी के, वो दिन रात कुरान पढ़ते थे। तो हमें तो उससे भी ज्यादा वसाइल दस्तियाब हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह, तुम मुझे और मेरे साथ जुड़े हुए तमाम रिश्तों पर अपनी रहमत जारी रख। बस हमें, हमारे वालिदैन को, हम सबको आखिरत में सुरखरू फरमाइयो। हमें अपने महबूब के सामने शर्मिंदा मत कर। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।